میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک راوی نے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، روزہ تسی رکھنا ہے تے چانے ویکے تے افطار کرنا ہے تے چانے ویکے، یعنی اس مراد ہے کہ رمضان دا پر روزہ رکھنا ہے تے چاند دے کے پر روزہ رکھنا ہے، افطار تو مراد یعنی عید اپ کرنی تے پھر بھی چاند ویک کے کرنی، یعنی اس فرمان دو اے مراد ہے حضور پاک فرماندے روزہ رکھنا ہے تے چاند ویک کے تے افطار کرنا ہے تے چاند دیکھ کے، یعنی عید کرنی تے تاں چاند دیکھ کے کرنی، اور اس تو علاوہ کو بندہ 5 دن پہلے 2 دن پہلے اعلان کرے فلان دن روزہ ہے تو بس رکھ لو، یہ وزیر صاحب نے اعلان کر دیتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے، شریعت مخالف ہے، قرآن دے مخالف ہے، میرے مصطفیٰ دے طریقے دے یہ طریقہ مخالف ہے۔ وہ بندہ وزیر ہے، باں کو صدر ہے، باں کو وزیر اعظم ہے، جڑا بھی جنہ بھی مقام رکھدا ہے اندی کوئی حیثیت نہیں مصطفیٰ دی شریعت دے سامنے، کریم آقا دی سنت دے سامنے ہوندا کوئی طریقہ نہیں، کوئی ہوندا حکم نہیں، یعنی سب تو پہلا مصطفیٰ دے حکم پہ عمل کیتا جائے گا، یعنی اس واسطے کہ یعنی حضور پاک دا فرمان ہے کہ روزہ رکھنا ہے تے چاند دیکھ کے، افطار کرنا ہے تے چاند دیکھ کے۔ اور ابو ہریرہ آپ حدیث پاک راوی نے اگے بھی میرے کریم کا وضاحت بھی فرمائی، اس پچھلی حدیث پاک راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ نے آیا اس حدیث پاک راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ حدیث پاک راوی نے میرے کریم کا فرمان اگر بادل آ گئے نے، موسم خراب ہے، بارش کا موسم ہے تے چاند نظر ہی نہیں آندا، پھر میرے آقا فرماندے نے 30 روزے پورے کرو، پھر گنتی پوری کرنی، یعنی شبان دا چاند ہے تے شبان 30 چاند پورے کریں گے، یعنی اگر ہمیں اس طرح شبان دا چاند جا رہے ہیں آخری دن میں آج 29 شبان دی ہے، معاملات موسم خراب ہے، بارش دا موسم ہے، رات میں چاند نظر نہیں آندا، پھر میرے مصطفیٰ 1400 سال پہلے طریقہ حضور پاک دس گئے کہ تسی پھر گنتی پوری کرنی، پھر چاند کی کرنا ہے گنتی پوری کرنی، پھر آپ اعلان ہونے پیچھے اپنے کان دڑوانے، آپ پھر موسم خراب ہے، چاند نہیں کسی صورتحال نہ نظر آ رہا، پھر آپ شبان دے 30 دن پورے کرانگے، اگر 29 دن رمضان دے گزر گئے تو چاند نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ رمضان دے 30 دن پورے کرانگے۔ کسی حکمران پچھے جاؤ، کسی دے اعلان پچھے، ایک کو کسی حکمرانہ دا کوئی فیصلہ نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ دا فیصلہ ہے۔ میرے کے مقصود فرمایا 10 اللہ ایک کے اللہ وعدہ لا شریک رب مننے، میں اللہ دا رسول ہاں، اے تو حاضر ناظر جان کے گواہی دینا، اللہ رسول حاضر ناظر جان کے تو گواہی دینا کہ میں جان ویکھیا ہے، اون دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نو حاضر ناظر جان کے سونا محبوبہ دوانو اللہ دا آخری نبی مان کے میں گواہی دینا کہ میں آج راتی چاندنے ویکھیا ہے۔ میرے کریم آقا ان دی گواہی قبول فرمائی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال اعلان کر مدینے سے صبح روزہ رکھنا جے، حضور پاک اعلان فرمایا، یعنی ایک گواہی بندہ او بندہ دے جو عادل ہے، انصاف دی گواہی دین والا ہے، اور ان دی گواہی معتبر ہوئے، اور محلے والے جا او بندہ ایسا ہوئے جن دی گواہی قابل قبول ہوئے، کہ شرابی دی یا کسی ایمی اور کسی مقام دی یا کسی وزیر دی گواہی قبول او دو ہوئے گی جدوں لوگ اعتبار کریں گے، میاں تیری گواہی دی اعتبار ہے، تیرے کسی دا دباؤ نہیں ہے۔ حضور پاک نے پھر اس سے رات اعلان فرمایا کہ صبح رمضان دا پہلا روزہ رکھا جائے گا، اور بادل دی صورت اندر بھی میرے کریم آقا دا فرمان ہے کہ بادل نہ چاند نظر آوے تے پھر تسی کی کرو گنتی پوری کرنی، پھر رمضان شریف ہے تے 30 روزے پورے کرنے نے، شبان شریف ہے تے پھر 30 شبان پورے کرنے نے، دن پورے کرنے نے، یعنی یہ ساری شریعت میرے مصطفیٰ رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم